جس میں پیکھا کے بو جہل کے کوڑے، جس میں پیکھا کے بو جہل کے کوڑے، ہنس کے کہتی تھی بی بی سمیہ، ہنس کے کہتی تھی بی بی سمیہ کہ میں نہ چھوڑوں گی دامن نبی کا، کہ میں نہ چھوڑوں گی دامن نبی کا، بے حیا چاہے جتنی سزا دے، بے حیا چاہے جتنی ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اے مومنو، تم غمگین مت ہو، تم بزدل مت ہو، تم کم ہمت مت ہو، اگر تم ایمان والے مومن ہو، اگر آپ مومن ہیں، دنیا کی ساری مجبوری وہ مجبوری نہیں ہے ہمارے پاس جو صحابہ کو تھی۔ آرتھک سموسا تھا، پیٹ میں غذا کے جگہ میں پیٹ میں ان کے پتھر بندھے ہوئے تھے کمر کو سیدھی رکھنے کے لیے۔ صحابی کو ایسی مجبوری تھی کہ ان کے جسم پہ کپڑے نہیں تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد العزہ، جن کا نام اللہ کے رسول نے عبداللہ رکھا تھا، جسم کے سارے کپڑے اتار لیے گئے، چٹائی میں پیک کر کے دونوں طرف سے دھواں دیے گئے اور ننگا اڑیا کر لیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہ کو، اپنے صدر کو ہاتھ کی ہتھیلی سے چھپا کر۔ محترم بزرگ دوستو، اسلام کے فتوحات کو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کے مصداق کے لوگوں کو دیکھو، ان کے پاس اسلحے نہیں تھے، ان کے پاس اوزار نہیں تھے، وہ بھوکوں سے نڈھال ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول سے فرما رہے تھے کہ متى نصر اللہ، کب تک یا رسول اللہ؟ اب تو کھڑا ہوا نہیں جا رہا ہے، کھڑے نہیں ہو پا رہے، جسم میں کپڑے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کہیں، بچے کہیں، ہم کہیں یا رسول اللہ۔ متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد یا رسول اللہ؟ اب اللہ غیب سے ندا آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، اے مومنو، تم لوگوں نے قربانی کی انتہا ختم کر دی، میرے رسول کی محبت پر جمنے کی انتہا ختم کر دی۔ الا ان نصر اللہ قریب، اب قریب میری مدد آ رہی ہے اور تم کو فتوحات ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ وقت قریب آ رہا ہے۔ صحابہ کیا لوگ جماعت در جماعت، ذوق در ذوق جو ہے ایمان میں داخل ہوں گے، وہ وقت۔ محترم بزرگ دوستو، انسان کے اندر دو طرح کی خوبیاں ہوتی ہیں، ایک شر ایک خیر، ایک اچھے ایک برے، ایک نیکی ایک بدی۔ لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا کرم کہ ہم آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ ہمارے سارے گناہوں کو، خطاؤں کو 2 رکعت نماز پر، لیلۃ القدر کے تھوڑے سے لمحے پر ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کو اللہ نے خوش کر دیا۔ اے میرے نبی، آپ کو کم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ فکر مت کریں۔ آپ جو تڑپ رہے ہیں اپنی امت کی نیکی کے لیے، آپ کی امت کو اگر لیلۃ القدر کا ایک لمحہ نصیب ہو جائے تو ہم اس کو 83 یا 84 سال کے عبادت کے بقدر سے ثواب عطا کریں۔ سبحان اللہ! اس کے باوجود ہم سے لیلۃ القدر میں جاگا نہ جائے۔ روزہ جس کا صلہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت دست مبارک اپنے دست مبارک سے وہ روزہ کا صلہ عطا کرے گا، ہم سے روزہ نہ رکھا جائے۔ تراویح، قیام اللیل، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیام اللیل یعنی کہ تراویح کی نماز، نوافل وغیرہ پڑھے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے صغائر گناہ کو معاف کر دے۔ ہم سے نہیں ہو سکے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ان لوگوں کے علاوہ جو لوگوں کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں، لوگوں کے لیے دل میں کپاٹ رکھتے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جب روزے دار عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں،
عید کی نماز ادا کرنے کے لیے فرشتے رحمت کے پر بچھاتے ہیں، فرشتے نورانی پر بچھا دیتے ہیں، اعلان ہوتا ہے اے عیدگاہ کی طرف سبقت کرنے والے، پڑھنے والے، روزے دارو، عید سے پہلے جب تم عید کی نماز پڑھ کے گھر لوٹتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف ان لوگوں کے جن کے دل میں انسان کی تین نفرتیں ہوں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، نفرتیں رکھتے ہیں، لیلۃ القدر میں اللہ ہر عام اور خاص کو سب کو معاف کر دیتا ہے، نفرتیں رکھنے والوں کے علاوہ، چغلی کرنے والوں کے علاوہ، غیبت کرنے والوں کے علاوہ، محترم بزرگ دوستو شرابی کے علاوہ۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ روزہ ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ ہماری زندگی میں مکمل انقلاب لے آتا ہے، مکمل انقلاب لے آتا ہے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام بے چین رہتے تھے، رمضان کے انتظار جو ہے شدت سے فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان گزرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں بہت زیادہ جو ہے آپ عبادت کی کثرت فرماتے، اعتکاف میں منہمک ہو جاتے، ہر طرح کے دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو ایک سر جو ہے دور کر کے صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام کرتے تھے۔ محترم بزرگ دوستو، موجودہ جو وقت ہے ہم مسلمان جو روزہ اللہ نے ہم کو آپ کو دیا ہے، خدا کی قسم اتنے سارے مسلمان تو اتنے سارے مسلمان، اگر چند لوگوں کو آج معاشرے میں کیا روزہ رکھتا ہے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، پڑوسی تو چھوڑو، رشتہ دار تو چھوڑو، ماں جیسی دولت کے ساتھ، باپ جیسی دولت کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ بات چیت کی تمیز نہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، بڑا چچا بھائی برادر سب کرتا ہے، ذرا سی مسلمان جو صبر کرنے والا رمضان روزہ صبر سکھا کے گا، تھوڑی سی بات 19-20 ہو جائے، گالی گلوج لڑنے مرنے پر، جب اللہ کسی کو معاف کرنے پر آتا ہے، مغفرت کا پروانہ دینے پر آتا ہے، نجات کا پروانہ دینے پر آتا ہے، کسی بندہ سے جب بندی سے اللہ خوش ہوتا ہے تو ایک بہانے کی تلاش ہوتی ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی الحمدللہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں فلاح و بہبود کا، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں سرخروئی کا، کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات۔ نہ معلوم کون سا لمحہ، کون سی گھڑی، کون سا وقت، کون سی ادا، کون سا لمحہ ہمارے رب کو پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو آپ کو مغفرت کا پروانہ، رحمت کا پروانہ، نجات کا پروانہ عطا کر دیا جائے۔ ہم کو آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ محترم بزرگ دوستو، قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے اے میرے نبی آپ اپنی امتیوں سے فرما دیجئے، میرے بندوں سے بندیوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میرے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کو مایوس ہونے منع کیجئے۔ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ محترم بزرگ دوستو، گناہ کے باوجود، گناہ کے انبار کے باوجود، گناہ کے پہاڑ، گناہ کے ذرات کے باوجود، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ ایمان والو جو ایمان میں داخل ہوئے ہو، اے وہ لوگ جو ایمان میں داخل ہوئے ہو، تم سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، سچے دل سے تم توبہ کر لو، ہم تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے، ہم تم کو معاف کر دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین گنہگار، پیارا گنہگار، گنہگار میں بھی بہترین، سبحان اللہ، اچھا گنہگار وہ شخص ہے کہ جو گناہ کے باوجود اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 1-2 بار نہیں، بعض حدیثوں میں 70 بار، بعض حدیثوں میں 100 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ ہم آپ کون سی کھیت کی مولی ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو آپ کو جو طریقہ سکھایا، کتنا پیارا طریقہ کہ رمضان المبارک کا جب آخر کا عشر آوے تو تم اس طریقے سے دعا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم،
कैसे मांगने का सलीका सिखाया, कैसे अल्लाह के हुजूर फरियाद का सलीका सिखाया कि तुम जो है इस तरीके से करो, कहो कि यकीन अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुल करीम, ऐ मेरे परवरदिगार यकीनन आप माफ करने को, आप दरगुजर करने को, लोगों के क्षमा चाहने को, लोगों को माफ करने को ऐ मेरे परवरदिगार आप पसंद करते हैं। मैंने भी गुनाह किया, ऐ मेरे परवरदिगार हमारे गुनाह को भी माफ कर दीजिए। आप तो माफ करने को पसंद करते हैं, आप तो करीम है, आप तो रहीम है, आप तो सत्तारुल अयूब है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान आवे तुम ये दुआ करो, रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ये कुरान की आयत है। ऐ मेरे परवरदिगार आप मुझ पर रहम कीजिए, करम कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए, आप तो बड़े करम करने वाले हैं। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कुरान पाक की आयत वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज हम रोजेदार मायूस हो, कुरान के पढ़ने वाला मायूस हो, मस्जिद को आबाद करने वाला मायूस हो, मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों हज करने वाला, ज़कात देने वाला, नमाज का एहतमाम करने वाला मायूस हो। कितना छोटा सा नुस्खा, कितना छोटा सा नुस्खा अल्लाह ने फरमाया हमारी आपकी हिम्मत अफजाई के लिए, हमारे हौसले अफजाई के लिए। अल्लाह की जात पर कुर्बान जाइए, उसकी रहीमी करीमी शान पर कुर्बान जाइए कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह फरमा रहे कि तुम गमगीन मत हो, फिक्र मत करो, बुज़दिल मत हो, कम हिम्मत मत हो। एक नुस्खा तुम्हारी बुज़दिली को दूर करने के लिए काफी है। एक नुस्खा दुनिया और आखिरत की सारी भलाई को तुम्हारे कदमों तले लाने के लिए काफी है। दुनिया और आखिरत दोनों जहां में सुरखरुई दिलाने के लिए काफी है। एक नुस्खा सारी दुनिया की ताकत पर तुम्हें हावी होने के लिए काफी है। एक हरबा, एक नुस्खा, एक दस्तूर दुनिया की सारी ताकत पर तुमको गलबा अता कर देगी और तुम मगलूब नहीं हो सकते। क्यों डरते हो, क्यों बुज़दिल हो रहे हो? अल्लाह फरमा रहे, हमारा रब फरमा रहे। क्यों आप बुज़दिल हो रहे हो? क्योंकि कलमा हमारे पास है, ईमान हमारे पास है, नमाज हमारे पास है, रोजा जैसी बाबरकत इबादत जो हमको नफ्स को जलाने सिखा रहा है, सियाम जैसा महीना, बाबरकत महीना जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है आसमानी दुनिया से जो है कुरान को नाजिल किया है, मुकम्मल कुरान को नाजिल किया है, वो इसी लैलतुल क़द्र में हम नफ्स को जलाना हमको सिखाया। रोजे के जरिए से नफ्स को हम जला रहे हैं। रोजे के जरिए से हम लोगों के दुख को, दर्द को, उनकी तड़प को, उनकी फिक्र को, उनके भूख को, मुसावात को, सब्र को करना सीख रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमा रहे, हकीकत में आप तसव्वुर कर सकते हैं कि नुस्खा कितना बड़ा होता, कितना बड़ा होता। हम दुनिया में पसपा हैं, जलीलो ख्वार हैं, सारी दुनिया में हमारी चीज हो रही है, सारी दुनिया में गेंद की तरह, फुटबॉल की तरह हम पैरों से, बातिल यहूद और नसाराओं के पैरों से हम खेले जा रहे हैं। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, उसका नुस्खा बहुत बड़ा नहीं, अल्लाह हमारी हिम्मत अफजाई कर रहा है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है वला तहिनु, आप बुज़दिल मत हो, वला तहज़नु, गमगीन मत हो। सारी दुनिया की अगर बातिल ताकत अगर तुम पर टूट पड़े, जैसे खूंखार दरिंदों की तरह सहाबा पर टूट पड़ी थी, सुभान अल्लाह, कैसी कुर्बानी, कैसी हिम्मत। माल है, दौलत है, असबाब है, उनको कलमे पर यकीन है कि अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेंगे, दुनिया की सारी कामयाबी हमारे कदमों को चूम लेगी। सुभान अल्लाह। हजरत उमर जो अभी तक के जब उनके हाथ में कुरान नहीं आया था, बहन से कह रहे हैं कि बहन पढ़ो जरा, क्या है पढ़ो। जो उमर अभी तक के कुरान नहीं आया था, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे थे, चंद ऊंटों की खातिर, थोड़ी सी दुनिया के मुफाद के खातिर, लेकिन उसी उमर के हाथ में जब वो सहीफा कुरान का जब वो सफा आ गया, बहन से कहने लगे कि जरा मेरे हाथ में दो। बहन कहती है अल्लाह हमारे अंदर भी वही जज्बा पैदा करे। सुभान अल्लाह, क्या जज्बा। बहन को मार मार के अधमरा कर देते हैं, फिर
کی وہ بہن، وہ ظالم اس وقت جو ظلم کر رہے تھے، ان کے عمر کے کوڑے کے آگے، ان کے رعب اور دبدبے کے آگے سرنڈر نہیں ہوتی ہے. فرماتی ہیں کہ اے عمر، تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اسی خطاب کی بیٹی ہوں. اگر تیرے کوڑے کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس قرآن کے خاطر اگر تو اس کوڑے کے ذریعے سے میری جان بھی لے لے، وہ فاطمہ بنت خطاب، میں کہہ رہا ہوں کہ میری جان چلی جائے مجھے گوارا ہے، لیکن کلمہ چھوڑنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے اپنے آپ کو دستبردار کرنا گوارا نہیں. بھائیو بزرگ دوستو، ایک عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کسی شاعر نے جس میں پیکھا کے بو جہل کے کوڑے، جس میں پیکھا کے بو جہل کے کوڑے، ہنس کے کہتی تھی بی بی سمیہ، ہنس کے کہتی تھی بی بی سمیہ کہ میں نہ چھوڑوں گی دامن نبی کا، کہ میں نہ چھوڑوں گی دامن نبی کا، بے حیا چاہے جتنی سزا دے، بے حیا چاہے جتنی سزا دے.